میں تشریف لائے، نبوت ختم ہو گئی سرکار پر، اب کوئی نیا نبی بن کر دنیا میں نہیں آ سکتا، ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ تو یہ سرکار کے صفاتی نام ہیں، اول اور آخر۔ اول اسی اعتبار سے کہ سب سے پہلے پیدا کیے گئے، نور محمدی سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، اور پھر وہی نور محمدی لباس بشریت میں اللہ نے دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے پیارے نبی کی جو حقیقت ہے نا، یہ ماں سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے پیارے نبی کی جو حقیقت ہے وہ ماں سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو جو لباس پہنے ہوئے تھے نا، اس لباس کا دھاگا نہیں جلا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اللہ کا دیدار کیا اپنے سر کی آنکھوں سے، جیتے جی سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور نبی نے، کسی اور رسول نے، کسی اور بندے نے جیتے جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار نہیں کیا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے بارے میں فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو جو نور مصطفیٰ تھا نا، وہ نور خدا دیکھ کر دنیا میں تشریف لائے۔ جو نور خدا تھا، نور خدا کو دیکھا نا، نور مصطفیٰ نے دیکھا۔ تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا، جیتے ہوئے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ہمارے پیارے نبی کا خاصہ ہے، سرکار کے علاوہ کسی اور کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی۔ اور جب سرکار تشریف لے گئے تو آپ کو بتایا نا میں نے، جو لباس پہنے ہوئے تھے نا، اس لباس کا دھاگا نہیں جلا ہے جب سرکار گئے ہیں نا، جبکہ نور ہے، اللہ نور ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بشر بھی ہیں ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی نے نکاح کیا، ہمارے پیارے نبی کی اولاد بھی ہوئی۔ بشر کا جو اعلان کیا، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ اعلان نہ کیا جاتا نا، اللہ کی طرف سے یہ نہ کہلوایا جاتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، تو لوگ ہمارے پیارے نبی کو خدا ماننے لگ جاتے ہیں۔ جو سرکار کے معجزے دیکھے تھے نا، سرکار کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ڈوبا ہوا سورج واپس پھیر دیا، پانی کے چشمے جاری کیے انگلیوں سے، سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے، دودھ پیا سرکار نے، اور دعا فرما دی ہاتھ اٹھا کے، تو کھانا جو ہے 70 لوگوں کو کافی ہو گیا۔ جو کھانا 2-3 افراد کے لیے تھا، وہ کھانا 70 افراد کے لیے کافی ہو گیا۔ کھانے کے معجزات ہیں، پانی کے معجزات ہیں، چاند سورج ستارے سیاروں کے معجزات ہیں۔ صحابہ کرام کی بارگاہ میں، ہمارے پیارے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ یہ جو سامنے درخت کھڑا ہوا نا، یہ درخت آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ کو سلام کرے، آپ کو سجدہ کرے، تب میں یہ معجزہ دیکھ کر آپ کو ایمان لے آؤں گا۔ تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کو جا کے بول درخت کو کہ تجھے مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا ہے۔ وہ جا کے اس نے بولا، درخت ہلا، درخت نے اپنی جڑیں زمین سے نکالی اور سرکار کی بارگاہ میں آیا اور سجدے میں گر گیا، اور سرکار کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور صحابہ کرام نے جب دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو درخت، شجر، حجر یہ سب دیکھ کر آپ پر سلام بھیجتے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ سب سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو ہمارے پیارے نبی نے منع فرمایا، کہا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مخلوق کو سجدہ کرے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام بھی پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں، ہر چیز آپ کو سجدہ کرتی ہے، درخت ہے، شجر ہے، حجر ہے، جس راستے سے سرکار گزر جاتے اس راستے پر موجود جو درخت ہوتے تھے وہ سلام پڑھا کرتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ معجزات ہیں ہمارے پیارے نبی کے معجزات ہیں، تو عام انسان نہیں ہے، سرکار بڑے بے مثل اور بے مثال ہیں، سرکار جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت ایک ہی ہیں، جیسے اللہ ایک ہے نا، اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی خدا نہیں، مصطفیٰ بھی ایک ہے، ان جیسا کوئی مصطفیٰ نہیں۔ خدا ایک ہے تو خدا نے بنائی بھی اپنی مخلوق میں ایک ہی مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء ہیں، شفیع المجرمین، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، قربان جائیں۔ جیسے اللہ کے 99 نام صفاتی نام، ویسے ہی ہمارے پیارے نبی کے بھی 99 نام ہیں، اور کتنے نام ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے کتنے یا پروردگار ہی جانتا ہے، اور ہم کوئی نہیں جانتا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اللہ کے کتنے صفاتی نام ہیں، وہ لامحدود ہیں۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صفاتی نام ہیں، اور وہ کتنے ہیں وہ اللہ جانتا ہے کتنے ہیں، اللہ نے دیے اپنے پیارے محبوب کو، اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ ہمارے پیارے نبی ہوں، انبیاء ہوں اور پیغمبر، سب انسان ہوتے ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں، مطلب ہمارے جیسے سے مراد ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار، خطا کار ہیں، ہم لوگوں کے جیسے نہیں، وہ بے مثل اور بے مثال انسان ہیں۔
انہیں کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، ان کی فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا گیا، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا، انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، معصوم ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ بات سمجھ نہ آ رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں نا، وہ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم انبیاء کو بشر نہیں مانتے، یہ ان کا الزام ہے۔ اگر جو بشر نہیں مانے گا، میں نے آپ کو بتایا، وہ تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس قرآن کی اس آیت کا انکار کر دے گا وہ، جو میں نے آپ کو پڑھا نا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ سرکار نے فرمایا، کہلوایا گیا، اللہ نے کہلوایا سرکار سے کہ کہہ دے کہ میں آپ جیسا انسان ہوں، بشر ہوں، تو اس آیت کا انکار لازم آئے گا۔ ہم اہل سنت سرکار کو بشر مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، ہم بشر مانتے ہیں، لیکن بشر ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے جیسا مانے، گناہ گار سیاہکار مانے، خطا کار مانے، ایسا نہیں۔ ہم لوگ تو بہت ناقص لوگ ہیں، بہت ناقص ہیں، اور سرکار کی جو بشریت ہے وہ کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، ان کی بشریت مکمل ہے اللہ، اور ان کی بشریت اور ان کی حقیقت محمدی ماں سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، کہ محمد کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ معراج پر گئے تو دیکھ کر آ گئے، اور یہاں رہے، دنیا میں جب تک رہے تو شادی بھی کی، ہمارے پیارے نبی کے دندان مبارک شہید بھی ہوئے، آپ غزوات میں شریک ہوئے، آپ صحابہ کرام کو لیڈ کر رہے ہیں، اللہ اکبر، آپ تجارت بھی کر رہے ہیں، آپ بازار بھی جا رہے ہیں، یہ سارے معاملات بھی کر رہے ہیں، پھر آپ معراج پر بھی گئے، آپ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی ہو کر آ گئے، ساتوں آسمان کی سیر کی، جنت دیکھی آپ نے، جہنم کے عذابات آپ نے دیکھے، اور یہ سب دکھایا گیا، اور آپ پر وحی آتی ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل امین، وہ کئی ہزار مرتبہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے وحی لے کر، قربان جائیں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ ہمارے پیارے نبی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، ان کو دیکھ کر تو اللہ کو پہچانا ہے ہم نے، وہ نہ ہوتے تو اللہ ہمیں پتہ نہیں چلتا اللہ کون ہے، کیا ہے اللہ، اس دنیا میں بھیجا کیوں ہمیں، کائنات